بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھامس ایڈیسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک بہت بڑا موجد ہے جس نے سینکڑوں کی تعداد میں ایجادات کی۔ آج دنیا میں جدھر بھی دیکھیں تو ہمیں اس کی جو ہیں ایجادات اور انوینشنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یہ تو اس کا ایک تعارف ہے جو اس کی ایجادات تھی۔ میں اس کے ایک اور حیرت انگیز کارنامے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس نے ناکامی کے تصور کو چینج کر دیا۔ یعنی اس نے یہ کیا کہ ناکامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا زینہ ہوتا ہے اور یہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سوچ نے جو ہے پوری ایک سوچ کی ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو چینج کر دیا، اور اس نے اس نقطۂ نظر کو ہی چینج کر دیا، اس کنسیپٹ کو ہی چینج کر دیا۔ اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ جب یہ 6 سال کا تھا تو اس نے، چونکہ یہ شروع سے غیر معمولی بچہ تھا، غیر معمولی ذہانت اس کے اندر تھی، تو اس کا والد جو تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے والد کے اس پورے لکڑی کے ڈھیر کو جو ہے نا آگ لگا دی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جب لکڑی کو آگ لگتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے۔ تو اس نے جناب اس لکڑی کو آگ لگائی اور اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا۔ اس کے والد نے جناب اس کو مارا، پٹائی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بے شمار اس طرح کے وہ کام کرتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ 6 سال کا ایک بچہ تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کیا، اس نے دیکھا جی انڈوں پہ مرغی بیٹھتی ہے تو اس میں سے مرغی کے بچے نکلتے ہیں، تو اگر انڈوں پر انسان بیٹھے، یعنی یہ اس کے ارتقاء کا سفر شروع ہو رہا ہے سوچنے کا، تو اگر انڈوں پر انسان بیٹھے تو کیا جو انڈے ہیں ان میں سے انسان کے بچے نکلیں گے۔ یہ سوچ کر وہ جو انڈے تھے مرغی کے، وہ ان کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہی ہوا یہ کہ وہ اس کے بیٹھنے سے انڈے ٹوٹ گئے، اس کی پینٹ خراب ہو گئی، گھر آیا تو پھر گھر سے مار پڑی۔ پھر اس نے دیکھا اور کہ یہ جو پرندے ہیں یہ ہوا میں کیسے اڑتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پرندے نا یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، تو شاید کیڑے مکوڑوں کے اندر کوئی بڑی خاص جادوئی طاقت ہے جس کو کھانے سے جو ہے نا انسان اڑنا شروع کر دے گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے، ان کا جوس بنایا، اور ان کے گھر میں جو میڈ کام کرتی تھی اس کو جناب دھوکے سے پلا دیا کہ یہ شاید جو ہے نا پی کے اڑنا شروع کر دے گی۔ تو اس پہ بھی اس کو جو ہے بعد میں گھر سے پٹائی ہوئی۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ اس کا ایک سفر شروع ہو رہا تھا، اس کے سوچنے کا ایک انداز تھا، اور وہ سوچتا تھا، تفکر کرتا تھا، اور اس کے مطابق پھر وہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ ایک اینگل ہے اس بات کا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بعد ازاں جب وہ 15 سال کا تھا تقریباً، تو اس نے ٹرین کے اندر چھابڑی لگانی شروع کی، چونکہ اسکول سے اسے نکال دیا تھا، اور نکال اس لیے دیا تھا کہ وہ چونکہ غیر معمولی ذہانت اس کے اندر تھی، تو وہ جو سوالات کرتا تھا تو ٹیچرز لاجواب ہو جاتے تھے، تو پھر انہوں نے حال یہی نکالا کہ اسے اسکول سے نکال دیں۔ اس کی ماں اپنے بچے کو سمجھتی تھی، اس نے اس کو گھر میں پڑھانا شروع کیا۔ بہرحال جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے ٹرین کے اندر جو ہے نا چھابڑی لگانی شروع کر دی۔ اس میں بھی اس کی ایک کنسسٹنسی ملتی تھی کہ ٹرین میں چھابڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی، وہ بار بار گیا، بالآخر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ تو چھابڑی لگانے کے دوران ہی اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ وہاں پر اخبار چھاپنا شروع کر دی۔ ٹرین کے ایک ڈبے کے اندر اس نے اپنا جو تھا ایک چھاپا خانہ بنا لیا۔ ٹرین کے سفر کے دوران ہی ایک حادثہ ہوا، تو اس کی کانوں سے وہ تھوڑا بہرا ہو گیا، تو اس حادثے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے اندر وہ پروان چڑھ رہا تھا۔ ٹرین کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس نے ایک ٹیلی گراف ہوتا تھا پہلے، تار جس کو بولتے ہیں، تو اس نے اس میں کام کیا۔ تو اس دور میں ایک وقت میں ایک ہی طرف سے میسج آ سکتا تھا۔ اس نے وہاں جاب کے دوران ایسا طریقہ ایجاد کر دیا،
کہ ایک وقت میں بے شمار تار آ جا سکتے تھے. اس نے وہ مشین بنائی, وہ کاغذ بنایا جس پہ 1 منٹ پہ ہزاروں ورڈز جو تھے پرنٹ ہو سکتے تھے. یہ اس نے انوینشن کی. اس کے بعد یہ جو بلب ہم دیکھتے ہیں, آج پوری دنیا روشن ہے, روشنیاں ہوتی ہیں گھروں میں, بلڈنگز میں, یہ بلب اس کی ایجاد ہے. پھر یہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں LEDs پر, LCD پر, تو یہ اس کی بنیاد پروجیکٹر تھا جو اس کی ایجاد ہے. اس نے جو ٹیلی فون ہے وہ تو گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا, لیکن اس کا جو ریسیور ہے وہ اس نے بنایا. اس کے بعد آگے دنیا میں کہاں تک یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ٹرام چلتی ہے یورپ امریکہ میں, یہ اس کی ایجاد تھی. زمین سے دھاتیں نکالنا, لوہا, معدنیات, یہ اس کی ایجادات تھیں. تو یہ ساری اس نے ایجادات کی. اگر بات ایجادات تک ہوتی تو میں شاید آپ سے یہ بات نہ کرتا, لیکن جو اصل بات ہے, اصل پوائنٹ ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے ہر ایجاد کرنے کے لیے سینکڑوں تجربے کیے جو ناکام ہوئے, اور وہ ہر ناکام تجربے کے بعد یہ سمجھتا تھا, جو اس نے سوچ کا زاویہ چینج کیا کہ اب میں کامیابی کے قریب ہوں. یعنی اس نے ناکامی کا کنسیپٹ چینج کر دیا. ناکامی کو اس نے یہ سمجھا کہ یہ کامیابی کا زینہ ہے. یعنی آپ صرف ایک اندازہ کر لیں کہ بلب بنانے کے لیے, بلب کی جب وہ ایجاد کر رہا تھا اور اس پہ کام کر رہا تھا, تو بلب بنانے کے لیے 20,000 جو ہیں تجربے اس نے کیے, 20,000 تجربے. پھر جا کے جو ہے نا وہ بلب جو ہے وہ ایجاد ہوا. تو اس کی جو اصل چیز تھی, اب دیکھیں نا 20,000 تجربے کرنے پڑ جائیں, ہم ایک کام کریں اس میں اگر ناکامی ہو جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں, یار یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہتا ہے جی کہ میں ہر ناکام تجربے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ میں بلب بنانے کے اور زیادہ جو ہے نا قریب آ گیا ہوں. آج دنیا کے اندر ہزاروں ایجادات ہیں جو اس کے نام پر ہیں, جو اس کو ہم پوری 8 ارب انسان اس کے شکر گزار ہیں. اس کی وجہ سے ہم ان ایجادات کی اب جدید ٹیکنالوجی سے جو ہیں وہ یعنی استفادہ کرتے ہیں. تو اس کی اس چیز سے بھی استفادہ کرنا چاہیے کہ اس نے جو سوچ دی کہ یہ جو ناکامی ہوتی ہے یہ کامیابی کا جو ہے نا آغاز ہوتی ہے. ناکامی کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے, دل نہیں چھوڑ دینا چاہیے, بلکہ اس ناکامی کو جو میسج ہے آج کی اس ویلاگ کا وہ یہ ہے کہ ناکامی کو کامیابی کا زینہ سمجھیں, ناکامی کو کامیابی کی سیڑھی سمجھیں, ناکامی کو اب یہ سمجھیں کہ یہ اللہ پاک نے میرے لیے کامیابی کی طرف پیش قدمی کا ایک ذریعہ بنایا ہے. جب آپ اس اینگل سے اپنی ناکامیوں کو لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی جو ہے کامیابی کی طرف سفر شروع کر دیں گے. اور اگر آپ ناکامیوں پہ پریشان ہوئے تو آپ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کی زندگی کا جو لیسن ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے کہ ناکامیوں سے سیکھیں, ناکامیوں سے دل برداشتہ نہ ہوں, بلکہ ناکامیوں سے سیکھ کر کامیابی کی سیڑھی چڑھنا شروع کریں. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.